اس مجلس میں بروقت جو ہمارے سامنے ایک سوال اور ہے، وہ سوال ہے چھوٹے ہوئے روزوں کے سلسلے میں۔ ایک شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر لا علمی میں ایک مدت تک اس نے روزہ نہ رکھا ہو، اسے مثال کے طور پر روزوں کی فرضیت کا علم نہ رہا ہو، یا اسے علم رہا ہو کہ روزے رکھنے ہیں لیکن اسے چھوڑ دینے وغیرہ کے سلسلے میں جو قباحت ہے، جو سنگینی ہے، اس کا علم نہ ہو، اور وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ اس نے کتنی مدت سے روزے نہیں رکھے ہیں، کتنی مدت سے وہ روزے چھوڑتا آیا ہے، لیکن آج اگر اسے علم ہو جائے اور اسے پتہ ہو کہ ہاں یہ روزے فرض ہیں جو رمضان کے ہیں اور واجب ہیں، دین اسلام کا یہ رکن ہے، اور ان روزوں کی اس قدر اہمیت ہے اور اس کے چھوڑنے کی اس قدر سنگینی ہے، تو اب ایسا شخص جس کے لا علمی میں بہت سارے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، وہ کیا کرے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو روزوں کی فرضیت کے سلسلے میں معلومات نہ رہی ہو، یا اگر معلومات اسے اتنی تو رہی ہو کہ رمضان کے روزے ہیں اور یہ روزہ دین کا حصہ ہے، لیکن بہرحال اس سلسلے میں اس سے کوتاہی وغیرہ ہو گئی ہو، سستی ہو گئی ہو، اور وہ بے توجہی میں، تکاسل میں یا عدم اہتمام کی وجہ سے اس نے روزے نہ رکھے ہوں، لیکن آج اسے احساس ہو کہ اس سے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے برسوں سے اس نے روزے نہیں رکھے ہیں، تو ایسا شخص اسے چاہیے کہ وہ اب جب سے اسے اس بات کا علم ہوا ہے کہ روزہ چھوڑ دینا نہایت ہی سنگین جرم ہے، دین اسلام کا رکن ہے، اور دین اسلام کی عمارت جن 5 بنیادوں پر قائم ہے ان میں سے ایک بنیاد رمضان کے روزے بھی ہیں، تو اب اسے چاہیے کہ وہ جیسے ہی اسے ان روزوں کی رکنیت کا دین اسلام میں اور اس کی اہمیت کا، فرضیت کا، اور اس کی شریعت اسلامیہ کے اندر جو اہمیت ہے اس کا جب علم ہو گیا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اب تک جو اس نے کوتاہی کی ہے اس سے وہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے۔ سب سے پہلی بات تو اس نے علم حاصل نہیں کیا یا اس نے سستی سے کام لیا، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے استغفار کرے، بخشش مانگے، اور اس پر روئے، افسوس کرے، ندامت کرے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب آج کی تاریخ سے سچی توبہ کرے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ اس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں، جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو اس میں 3 شرطیں پائی جانی ضروری ہیں تاکہ وہ توبہ خالص اور نصوح توبہ ہو، اور اگر وہ جرم یا وہ غلطی، وہ گناہ بندگان کے حقوق سے متعلق ہو تو اس میں ایک چوتھی شرط بھی ہے۔ سچی توبے کے لیے اس انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اگر روزے کا وقت آ رہا ہے، آ گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں بالکل ہی کوتاہی نہ کرے۔ روزہ چھوڑ دینے کا جو مسئلہ ہے، اہتمام نہ کرنے کا مسئلہ ہے جس میں وہ اب تک ملوث تھا، اس سے فوری طور پر وہ اپنے آپ کو دور ہٹا لے، اور اب آئندہ سے پورے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رمضان کے مہینوں کا روزے اول سے روزے آخر تک روزہ رکھے۔ ایک کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اب تک جو اس نے روزے چھوڑے ہیں، جبکہ اور اس حد تک چھوڑے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کب سے روزے نہیں رکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کوتاہی پر، اس سستی پر، اس تکاسل پر، عدم اہتمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور معافی مانگ کر کے ندامت کا، شرمساری کا اظہار کرے۔ اسے شرمندہ ہونا چاہیے، اسے افسوس کرنا چاہیے، اسے رونا چاہیے کہ اللہ، میں نے کتنی سستی اور کوتاہی سے کام لیا ہے کہ اتنا زیادہ اہم فریضہ تیرے دین کا جو مجھ پر واجب تھا اور میں نے اس میں کوتاہی سے کام لیا ہے۔ تو جو کچھ اس سے کوتاہی ہوئی ہے اس پر وہ افسوس کرے، ندامت کرے۔ دوسری چیز ہے یہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب پوری عمر جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس وقت تک کے لیے اس بات کا پختہ عزم، مضبوط ارادہ کرے، عزم مصمم کرے جسے کہا جاتا ہے، یعنی پکا ارادہ کہ اب آج کی تاریخ سے وہ کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں کرے گا، پابندی کے ساتھ روزے رکھے گا، فرائض کا پورا اہتمام کرے گا، اور اس میں کسی بھی طرح کی ٹال مٹول یا سستی یا کوتاہی یا عدم اہتمام کا معاملہ نہیں کرے گا۔ یہ 3 شرطیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کسی گناہ اور کسی کوتاہی کے سلسلے میں توبہ کرنے کے حوالے سے۔
جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بندگان کے حق سے متعلق ہو کوئی گناہ تو اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ یا تو اس صاحب حق سے اسے معاف کروا لے، اور یا پھر یا تو اسے دے کر کے ادا کر دے، اس کا حق اسے ادا کر دے، اور یا اگر نہیں کر سکتا ہے تو اسے تحلل کروا لے، یعنی اس سے چھٹی لے لے، اس سے آزادی لے لے اور وہ اسے معاف فرما دے، معاف کر دے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جس کی ایسی حالت ہو جائے، خواہ وہ روزے کا مسئلہ ہو یا ایسے ہی نمازوں کا مسئلہ ہو، اور اس نے ایک مدت تک، ایک لمبے عرصے تک، کئی سال سے وہ روزہ نہیں رکھ رہا تھا اور نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ آج جب سے اسے علم ہوا فوری طور پر اس سے وہ توبہ کر لے اور آئندہ کی زندگی کو اسے پوری پابندی کے ساتھ گزارے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور یہی اس مسئلے کا صحیح انشاءاللہ تبارک و تعالی محققین کے اعتبار سے حل ہے۔ اس حوالے سے بعض ساتھی، بعض اس طرح کے احباب سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اسے رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا قضا کریں تو کیسا رہے گا؟ مثال کے طور پر جیسے قضائے عمری کا ایک مسئلہ ہے مشہور، کہ جن کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، برسہ برس سے وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، آج انہیں اس کا پتہ چلا یا اللہ نے توبے کی توفیق عطا فرمائی، تو اب وہ ڈیلی جو نمازیں پڑھتے ہیں اس نماز کے ساتھ ایک نماز، دو نماز اور پڑھ لیا کریں، یعنی ایک فجر کے ساتھ دو فجر، اور ایک ظہر کے ساتھ دو ظہر، اور ایک عصر کے ساتھ دو عصر، اور ایک مغرب اور عشاء کے ساتھ ایسے ہی دو دو عصر اور دو دو مغرب، دو دو عشاء، دو دو مغرب اور دو دو عشاء، اور اس طریقے سے لوگ قضائے عمری کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس سلسلے میں سوال بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی مسئلہ اس روزے کا بھی ہے کہ کیا اب وہ جوڑ کر کے مثال کے طور پر اندازہ لگائے کہ 20 سال سے میں نے نہیں رکھا ہے، 30 سال سے میں نے نہیں رکھا ہے، یا اس سے زیادہ کم، یا اس سے زیادہ یا کم عمر سے میں نے روزہ نہیں رکھا ہے مدت سے، تو کیا وہ جوڑ کر کے وہ 200 روزے، 300 روزے، 400 روزے وہ رکھے، مستقل رکھتا جائے، یا کیا کرے؟ اس سلسلے میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جو اس کے بس میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ البتہ اسے ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ قضائے عمری نہ تو عمرے، نہ تو نماز کے سلسلے میں کرے اور نہ ہی روزوں کے سلسلے میں کرے، البتہ یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کر کے آئندہ کی زندگی پابندی کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں فرائض، واجبات اور دیگر دین اسلام کے احکام کو ادا کرے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا پچھلا جو کچھ اس نے کیا ہے، اگر اس کی توبہ سچی ہوگی تو اسے اللہ تعالیٰ اگلی زندگی میں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگوں کو جو نئے نئے اسلام لائے تھے، اور ظاہر ہے کہ اسلام نئے نئے لائے تھے تو پچھلے برسہ برس کی ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کے روزے، ان کی نمازیں سب ظاہر ہے کہ نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کیے ہوئے سوال کے جواب میں فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، جو کچھ بھی تم نے کوتاہی کی ہے اب اسلام لانے کے بعد وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی معاف ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالی حل ہے۔ جس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے اسے چاہیے کہ وہ اس طرح سے کرے، اور اس کی قضائے عمری کے طور پر قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ کی پابندی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے ان نقائص کی اور ان کمیوں کی، کوتاہیوں کی تلافی کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرائض اور واجبات کے ساتھ سنن، مستحبات اور دین اسلام کے تمام تر احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔